مرتبہ آمین آمین. صحابہ کرام حیران ہو گئے. آج آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم نے 3 مرتبہ آمین آمین سنا. پہلے قدم پر پاؤں مبارک رکھا آمین, منبر کی دوسری سیڑھی پر قدم آمین, تیسری پر قدم آمین. صحابہ حیران ہو کے عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب خیر تو ہے, آج ایسا عجیب ماجرا پیش آیا ہے, پہلے تو کبھی پیش نہیں آیا. اب آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم 3 بد نصیبوں کا ذکر کرنے لگے ہیں. آؤ میرے صحابہ کرام, میں 3 بد نصیبوں کا تمہیں تذکرہ سناؤں. یہ کون سے 3 بد نصیب؟ میں جب منبر کے قریب ہوا تم بھی منبر کے ساتھ آ گئے. آ گیا تھا جبریل امین, اور جبریل امین نے بد دعا کی, اللہ کرے ہلاک اور برباد ہو جائے وہ بندہ, بد نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کی زندگی کے اندر بوڑھے والدین بھی موجود تھے لیکن من ادرا کا ابوئی, بوڑھے والدین بھی موجود تھے لیکن لم یدخلہ الجنہ. اس بد نصیب کی بد نصیبی غالب آ گئی اور اس نے اپنی زندگی کے اندر بوڑھے والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کی, ہلاک ہو جائے بندہ. تو میں نے کہا آمین, میری تائید بھی ساتھ ہے. اب غور کرنے کا مقام ہے کہ بد دعا کرنے والا سید الملائکہ, تمام فرشتوں کا سردار, اور آمین آمین کر کے اس کی اجابت کی دعا کرنے والا سید الانس والجان, ساری کائنات کا امام. بھلا اب اس انسان کے بد نصیب ہونے میں کسی قسم کے شک کی گنجائش ہے؟ صحابہ حیران. جبریل آیا تھا؟ ہاں جی جبریل آیا تھا. اور دوسری سیڑھی تھی؟ ہاں جبریل نے بد دعائیں کی ہیں ان بد نصیبوں کے لیے. میں آمنہ کے لال نے قدم رکھا, جبریل نے بد دعا کی, من ادرکا بوئی, جس بندے نے بوڑھے والدین کو پایا اپنی زندگی کے اندر لیکن لم یدخلہ الجنہ, اپنے والدین کی خدمت کر کے بہشت برین حاصل نہیں کی, تباہ و ہلاک ہو جائے وہ بندہ. اور میں آمنہ کے لال نے فرشتوں کے سردار کی بد دعا کے جواب میں کہا آمین. جبریل واقعی میری تائید بھی تیرے ساتھ ہے, ایسا بندہ واقعی بد نصیب ہلاک ہونے کے قابل ہے. پر اللہ کریم کے قرآن کا مطالعہ کرتا وہ انسان جس نے بوڑھے والدین کو پایا اپنی زندگی کے اندر. رب العالمین کی لاریب کتاب میرے سامنے, سورت کا نام سورت بنی اسرائیل. مالک کائنات فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سورت بنی اسرائیل 15واں پارہ اور آیت نمبر 23 میرے سامنے. سب سے پہلے مالک کے کائنات نے اپنے حق بیان کیے. تیرے پروردگار کا فیصلہ ہے کہ میں اللہ کریم کے سوا کسی کی بھی عبادت نہیں کرنی. اللہ کریم اس کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے یوں نہیں فرمایا کہ والدین کے ساتھ عدل کر, والدین کے ساتھ برابری کر, نہیں, احسان کر والدین کے ساتھ. کیا مانا؟ اگر کوئی ضرورت کے وقت مجھے 1 روپیہ دے دے اور جب اس کے اوپر مشکل آئے میں بھی 1 روپیہ اسے دے دوں, اسے احسان نہیں کہتے, اسے برابری کہتے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں بالوالدین احسانا, احسان کر, برابری نہیں کرنا. اگر والدین نے تیرے اوپر 1 روپیہ خرچ کیا, جب تیری خدمت کا موقع آیا تو اپنی ساری کمائی لٹا دے, یہ احسان ہے. اللہ اور کچھ فرمایا دوسرا قانون سن, اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف. والد بوڑھا ہو گیا, والدہ بوڑھی ہو گئی ہے, اور اگر ان کی زبان سے کوئی کلمہ نکل گیا جو تجھے پسند نہیں آیا, اگر والدین بوڑھے کوئی کام کر بیٹھے جو تیری طبیعت کے موافق نہیں تھا, تو کوئی بات اور کوئی کام غیر موافق اپنی طبیعت کے سن کر والدین کے سامنے لا
تقل لهما اف، والدین کے سامنے اف بھی نہ کرنا. اوہو ابا جان یہ کام یوں تو نہیں کرنا چاہیے تھا، اماں جی یہ بات تو یوں نہیں کرنی چاہیے تھی. ایسا کوئی کلمہ نہ کہنا کہ تیرے بوڑھے والدین کے دل پر چوٹ لگ جائے. اللہ اور کوئی قانون فرمایا. تیسری بات بھی سن، ولا تنہرہما، اگر بات کرنے لگے والدین کے ساتھ تو ان کو جھڑکنا نہیں ہے، تلخی سے نہیں بولنا. اللہ پھر میں کیسے گفتگو کروں؟ فرمایا چوتھا قانون سن، قل لہما قولا کریما، جب بھی بوڑھے والدین سے گفتگو کرنے لگے تو میٹھی میٹھی گفتگو کیا کر، تاکہ ان کے دل کے اندر تیرے لیے ہمدردی کے جذبات زیادہ پیدا ہو جائیں. اللہ کریم اور کچھ فرمایا. پانچواں قانون بھی سن، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، جس طرح مرغی کو دیکھتے ہو اوپر سے کوئی کبا آ رہا ہے، چیل اوپر سے آ رہی ہے اور مرغی کے چھوٹے چھوٹے چوزے ہوتے ہیں، جلدی جلدی چوزوں کو بلا کر اپنے پروں کے نیچے چھپا لیتی ہے. اللہ فرماتے ہیں واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اپنے رحمت والے بازو، مہربانی والے کندھے والدین کے اوپر جھکا دے. اگر کوئی مشکل آنے والی ہے اپنے اوپر مشکل برداشت کر، والدین کے اوپر کوئی تکلیف نہ آنے دے. اللہ والدین فوت ہو گئے ہو، پھر جو دنیا سے رخصت ہو گئے والدین، احسان تو بندہ نہیں کر سکتا، میٹھی میٹھی گفتگو نہیں کر سکتا. اللہ فرماتے تیری زبان تو کسی نے بند نہیں کی. قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اگر دنیا سے رخصت ہو بھی گئے تو ان کے لیے رحمت کی دعائیں مانگتا رہے. اللہ جس طرح میں چھوٹا تھا انہوں نے میرے ساتھ شفقت والا سلوک کیا تھا، اب تیرے قرب میں پہنچ گئے ہیں، انہوں نے مجھ پر شفقت کی تھی، اللہ ان پر رحمت کی بارشیں برسا. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ پہلا بد نصیب. بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بوڑھی والدہ نے آواز دی یا جریج، اللہ کریم کا نیک بندہ حضرت جریج رحمت اللہ تعالی علیہ، بڑا نیک بندہ، ولی بندہ، اللہ کریم کا فرما بردار بندہ، نوافل ادا کر رہا ہے، اللہ کریم کی یاد میں مشغول. بوڑھی والدہ نے آواز دی یا جریج، جریج جلدی آ مجھے کام ہے. لیکن حضرت جریج پریشان ہونے لگا کہ ایک طرف نماز ہے اور دوسری طرف بوڑھی والدہ کی آواز ہے، اب میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نوافل نہیں چھوڑے اور نوافل کے اندر لگا رہا. بوڑھی والدہ نے دوبارہ آواز دی آ جریج جلدی آ، لیکن پھر بھی نہیں آیا. بوڑھی والدہ نے تیسری مرتبہ آواز دی آ جریج جلدی آ مجھے کام ہے، لیکن تیسری مرتبہ بھی آواز پر نہیں آیا. ایک طرف نماز اور دوسری طرف والدہ کی آواز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والدہ کی زبان سے بد دعا نکل گئی، میرا کام تھا جریج تو نہیں آیا، اب بد دعا یہ سن لے، اللہ کرے کسی بری عورت سے تیرا واسطہ پڑ جائے، تجھ پر الزام لگ جائے، اللہ کرے تو بدنام ہو جائے. والدہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے. قبولیت کا وقت تھا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بس کچھ مدت گزری، اللہ کریم کا نیک بندہ اپنی کٹیا کے اندر، جھونپڑی کے اندر اللہ کریم کی عبادت کر رہا ہے. ایک عورت آ گئی اور کہنے لگی جریج آ میرے ساتھ غلط کام کر. توبہ توبہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں اور یہ غلط کام، واپس چلی جا. میں بھائی خود تجھے دعوت دے رہی ہوں، تو نے تو نہیں کہا نہیں چلی جا. وجہ کیا ہے جریج؟ حضرت جریج نے تڑپ کے کہا چلی جا او مجھے گناہ کی دعوت دینے والی، انی اخاف اللہ رب العالمین. یہ بات تو ٹھیک ہے، جھونپڑی
جھونپڑی میں تو ہے یا میں ہوں، اور تیسرا ہمیں کوئی دیکھنے والا انسان نہیں ہے، لیکن ہم دو اکیلے کیوں نہ ہوں، لیکن انی اخاف اللہ، اللہ کریم سے تو چھپ نہیں سکتے، مالک کائنات تو دیکھ رہا ہے، چلی جا یہاں سے، اللہ کریم کے ڈر کی وجہ سے میں کام نہیں کرتا۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں لوگوں جب چلی گئی مایوس ہو کر وہ عورت، راستے کے اندر ایک چرواہا نظر آیا اور اس کو دعوت دی، دونوں نے غلط کام کر لیا۔ کچھ مدت کے بعد جب بچہ پیدا ہوا ساری برادری کھڑی ہو گئی، او بدبخت تو نے یہ کام کیا، ابھی تک تو تیری شادی بھی نہیں ہوئی تھی اور بچہ پیدا ہو گیا۔ وہ عورت کہنے لگی مجھے کچھ نہ کہو برادری والوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت کہنے لگی میرے ساتھ زبردستی جریج نے یہ غلط کام کیا تھا، جریج نے، اور وہ تو بڑا اللہ کا نیک بندہ ہے، یہ اسی نے کیا ہے۔ عورت بھی ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب پہنچے جریج کے پاس جھونپڑی اس کی توڑ ڈالی، تنکے کر ڈالی اور اس کو دھکے بھی دیے، مارا پیٹا بھی، تانے بھی دیے، اور تو اوپر سے اور ہے اور اندر خانہ اور ہے، تیرے ظاہر اور باطن میں کیوں فرق ہے؟ ہم تو تجھے بڑا نیک بندہ سمجھتے تھے اور تو نے یہ غلط کام کیسے کر لیا؟ جریج کہتا ہے نہیں میں نے غلط کام نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں یہ بچہ موجود ہے گواہی کے طور پر، اور عورت بھی کہتی ہے تو نے کیا۔ اب جریج بیچارہ کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جریج نے نماز کی نیت کر لی اور اللہ کے دربار میں رونا شروع کر دیا، کہتا ہے اللہ جب عورت مجھے دعوت دینے آئی تھی غلط کام کی، میں نے تیرے خوف کی وجہ سے اس کی دعوت کو رد کر دیا، غلط کام نہیں کیا، اور کہتا تھا انی اخاف اللہ رب العالمین، اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے کام نہیں کیا۔ اگر آج یہ مشکل بن گئی میرے اوپر، ساری برادری موجود ہے، عورت بھی بچے کو لے کے آئی کھڑی ہے، اگر تو گواہیاں نہ دے تو زمین پر میری صفائیاں دینے والا کوئی نہیں، بس سلام پھیرو۔ معصوم بچہ دودھ پینے والا بول پڑا، اللہ کریم نے دودھ پینے والے بچے کو بلوا دیا اور بچہ کہنے لگا میری برادری والوں اس حضرت جریج کو کچھ نہ کہو، اصل میں میرا والد وہ چرواہا ہے۔ برادری تو حیران رہ گئی، دودھ پینے والا بچہ اور گفتگو کرے اور یہ گواہی، یہ حدیث پاک میں آیا ہے، شاید آپ تصور کریں کہ کوئی جھوٹا قصہ سنا رہا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں برادری حیران، جریج کی منتیں کرنے لگے، جریج اگر تو کہے تو ہم سونے اور چاندی کی تجھے کٹیا اور جھونپڑی بنا دیں۔ کہنے لگا نہیں میرے لیے وہ تنکوں والی کٹیا اور جھونپڑی کافی تھی۔ تب حضرت جریج کو خیال آیا مجھے بوڑھی والدہ نے آواز دی تھی اور 3 مرتبہ بلایا تھا جریج جلدی آ، لیکن میں نماز میں مشغول رہا، حالانکہ نوافل تھے، چھوڑ کر بھی چلا جاتا، بعد میں ادا ہو سکتے تھے، لیکن والدہ کی آواز پر نہیں گیا اور والدہ نے ناراض ہو کر بد دعا کی۔ یہ وہی بد دعا آج ظاہر ہو گئی ہے۔ والدہ نے کہا تھا تیرے اوپر الزام لگے، اللہ کرے تو بدنام ہو جائے، یہ منصوبہ بنا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ سمجھا دیا، جریج کا قصہ بیان کر کے کائنات والوں والدین کی ناراضگی سے ڈرا کرو، والدین ناراض ہو گئے ممکن ہے دونوں جہان برباد ہو جائیں۔ انسان کلمہ پڑھنے والے کو آج یہ فکر ہی نہیں رہی۔ پہلا بد نصیب جب مکہ فتح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں حاضری دینے کے لیے۔ آپ نے دیکھا تو بے قرار ہونے لگے کہ حضرت صدیق اکیلا نہیں، ساتھ اپنے بوڑھے والد کو بھی لے کے آ رہا ہے۔ حضرت ابو قحافہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ پڑے، قریب پہنچے، فرمایا چادر مبارک بھی کندھوں سے گر پڑی، فرماتے ہیں صدیق
صدیق خیر تو ہے، آج اپنے بوڑھے والد کو لے کر کیوں آ رہے ہو؟ حضرت صدیق اکبر نے عرض کی اللہ کے محبوب آنکھوں سے نابینا ہے میرا والد، 80 سال کی تقریباً عمر ہے، سفید بال ہو چکے ہیں، آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت نہیں رہ گئی، وجود کانپتا ہے، ہاتھ پاؤں لرزتے ہیں اور عصا کے سہارے پہ آ رہا ہے، اور یہ میرا ابا جان 80 سال تک آپ کے ساتھ دشمنی کرتا رہا، آج 80 سال کا بوڑھا والد جناب کا کلمہ پڑھنے آیا ہے۔ کلمہ آپ بے قرار ہو گئے، فرماتے صدیق اگر بوڑھے ابو قحافہ کو کلمہ بھی پڑھانا تھا اسے کیوں تکلیف دی؟ میں آمنہ کے لال کو کہہ دیتا، میں چل کے آ جاتا۔ آپ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کندھے کو ہلایا، فرمانے لگے ابو قحافہ جس امام الانبیاء کی مخالفت کیا کرتا تھا وہ میں آمنہ کا لال، میں تیرے سامنے موجود ہوں، اور تو نے 80 سال تک میرے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، اور اگر آج میں بھی تیرے ساتھ ویسا سلوک کروں پھر تیرے اور میرے درمیان فرق باقی نہیں رہتا، ساری تیری غلطیاں معاف۔ یہاں تو دوسروں کے والدین کا احترام ہو رہا ہے۔ پہلا بد نصیب بندہ من ادرک بوئی، اور جس کی زندگی میں والدین بوڑھے ہو گئے لیکن لم یدخلہ الجنہ، اس نے والدین کی خدمت کر کے بہشت برین حاصل نہیں کی، بڑا بد نصیب بندہ ہے یہ۔